اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ السلام علیکم سامعین، ہم پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے محرم الحرام، جس کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ بہترین عالمہ شانم رضوی صاحبہ، جن کا تعلق ہے ہلور سے۔ السلام علیکم عالمہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئیں۔ نہیں شکریہ، کوئی بات نہیں، اور علم کی زکوٰۃ ہے علم کو پہنچانا، لہٰذا یعنی ضروری ہے کہ علم کو پہنچایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ خواہر محرم الحرام جیسا کہ نزدیک ہے تو چند سوالات ہمارے ذہن میں ہیں، میں چاہتی ہوں آپ ہمارے اس سوال کا جواب دے دیں کہ محرم کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ کا سوال ہے محرم کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں، تو محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں۔ لفظ حرام یہ حرمت سے ہے، اس کے معنی ہے قابل احترام، اور محرم الحرام کا معنی ہے محرم کا مہینہ جو قابل احترام ہے، جیسا کہ مسجد الحرام کے معنی ہے وہ مسجد جو قابل احترام اور عظمت والی ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کی ممانعت اور حرمت اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ ان سبحان اللہ۔ مہینوں کو حرمت والا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد، قتل و غارت اور امن و سکون کی خرابی کا باعث ہو، خاص طور سے منع فرمایا گیا ہے، اور ان 4 مہینوں کی حرمت و عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ جی۔ یعنی ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ان مہینوں کی عظمت کو سمجھیں، اور ہر وہ کام کہ جس سے فتنہ و فساد ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، ایسے کام نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے سے میل و محبت قائم رکھیں تاکہ ان مہینوں کی بے احترامی نہ ہو، پامالی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح یزید نے کیا کہ اس نے اس مہینے میں جس میں جنگ حرام تھی اور ایسے کاموں سے خاص طور پر منع کیا گیا تھا، لیکن اس نے اسی مہینے میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور اس مہینے کی بے احترامی بھی کی۔ جی، بہت شکریہ خواہر، آپ نے ہمارے سوال کا بہت پیارا جواب دیا۔ خواہر، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اماموں کی نظر میں، معصومین کی نظر میں ماہ محرم کی کیا اہمیت ہے؟ جی، جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ معصومین کی نظر میں ماہ محرم کی کیا اہمیت ہے، تو یہ چاند، یہ مہینہ اپنے ساتھ ایک خاص خبر لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ اہل بیت اور ان کے شیعوں کے لیے غم و علم کا مہینہ ہے۔ محرم کے چاند کا ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کلام میں آپ کو خاص کیفیت کے ساتھ ملے گا، جیسا کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب عاشورہ کا چاند آسمان پر نمودار ہو جاتا تھا تو امام کا حزن، امام کا غم شدید ہو جایا کرتا تھا، گریہ بہت بڑھ جاتا تھا، اور امام اس کیفیت میں گریہ فرماتے تھے کہ باقاعدہ لوگ خاص آ کر امام کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل وجہ ہے کہ مدینہ والے محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ امام صادق علیہ السلام کے گھر سے گریے کی اتنی آواز بلند ہوتی تھی کہ وہ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور خود امام شاہ خراسان ضامن آہو علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے بابا کے لیے ارشاد فرمایا، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے فرمایا، اذا دخل شہر محرم لا یرا ابی ضاحکا، جیسے ہی محرم کا مہینہ داخل ہوتا کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا دیکھتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ پھر اکبر، امام نے فرمایا جیسے جیسے محرم کا ایک ایک دن گزرتا جاتا تھا ان کا غم اور گریہ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ عاشور کے دن امام بات نہیں کر پاتے تھے، اللہ اس اللہ، لیے کہ گریہ کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی تھی۔ جیسا کہ فارسی زبان کے شاعر نے بھی کہا ہے، پرسیدم زما چرا قامت قمص آہی کشید بے گفت ماہ محرم است، کہ میں نے چاند سے پوچھا کہ آج تیری کمر کیوں خم ہے؟ کہا اس لیے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند ہے اور میں عزائے امام حسین علیہ السلام میں مصروف ہوں۔ یہ اللہ، ہے ماہ محرم کی اہمیت کہ جب ہمارے ائمہ، ہمارے لیڈر، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ جانور بھی گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، کہ جیسا کہ آپ لوگوں نے ایک لقب سنا ہوگا امام علی رضا علیہ السلام کا کہ آپ کو ضامن آہو کہتے ہیں، جی جی، اس وجہ سے کیونکہ آپ نے ایک ہرن کی ضمانت لی تھی۔ اس وقت کہ جب ایک شکاری یعنی ہرن کا شکار کر کے لے کے جا رہا تھا تو اس کی نظر امام پر پڑی، وہ فوراً امام کے پاس آئی اور امام کے قدموں میں گر گئی، امام سے کہنے لگی کہ امام صرف آپ مجھے اتنی مہلت دلوا دیں کہ میں اپنے بچے کو شیر دے دوں۔ بے شک، تو پھر امام نے اس شکاری سے سفارش کی تو شکاری نہیں مان رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک حیوان کی ضمانت کیسے لے سکتے ہیں، حیوان کا کیا بھروسہ کہ وہ واپس آئے۔ امام نے کہا کہ دیکھو جب تک یہ ہرن واپس نہیں آ جاتی میں اسی مقام پر بیٹھا رہوں گا، لیکن اس کو اتنی مہلت دے دو کہ یہ اپنے بچوں کو شیر دے سکے۔ بے شک، بے شک، پھر یہ ہوا کہ ضمانت مل گئی اور امام نے اس کی ضمانت لی، پھر یہ گئی، لیکن جیسا کہ وقت جو مقرر ہوا تھا وہ اس وقت نہیں پہنچ سکی، تو جیسے ہی مطلب ٹائم آ گیا ویسے ہی اس شخص نے یعنی جو شکاری تھا اس نے امام سے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا کہ حیوان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئے، حیوان ایک بار نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ امام نے کہا صبر کرو وہ ضرور آئے گی۔ جیسے ہی امام نے کہا کیا دیکھا کہ سامنے سے وہ واپس آ رہی ہے، امام نے وجہ پوچھی، کہا تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ کہا امام جب میں واپس آ رہی تھی اپنے بچوں کو شیر دے کر میں نے دیکھا کہ آسمان پر محرم کا چاند نظر آ چکا ہے اور میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ہم جنس ہیں وہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ میرے پاس آخری موقع ہے، میں بھی گریہ کر لوں، میں بھی امام حسین علیہ السلام کا غم منا لوں، لہٰذا میں اس میں شامل ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ میں دیر سے پہنچی۔ اللہ تو اللہ، یہ امام حسین علیہ السلام کی ہر چیز پر غم امام حسین علیہ السلام کا اثر طاری ہوتا ہے، بے شک، یہ بے ہے شک، اہمیت۔ جی بے شک، بے شک، خواہر آپ نے میں اتنا پیارا واقعہ بتایا، یقین جانے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ واقعی غم امام حسین ایسی چیز ہے کہ انسان تو انسان، پتھر، آسمان، زمین، تمام چرند پرند روایاتیں بھری پڑی ہیں، سب امام حسین کا غم مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے، کیونکہ امام حسین کوئی معمولی ہستی نہیں ہے بلکہ نواسے رسول ہیں، اور ان کی خوشی اور ان کا غم منانا آیت جو ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اس حساب سے ہم پر غم منانا اور خوشی منانا واجب ہوا، کیونکہ اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہونا اور غم میں غم منانا یقیناً اجر رسالت ادا کرنے میں آتا ہے۔ بہت شکریہ خواہر، میرا ایک سوال آپ سے اور ہے کہ عزاداری کی فضیلت کیا ہے اور ماہ اذا میں ایک عزادار کا کیا فریضہ ہے، ہم لوگوں کا کیا فریضہ بنتا ہے؟ جی، جیسے کہ آپ کا سوال عزاداری کے حوالے سے ہے، تو دیکھیے عزاداری امام حسین علیہ السلام یعنی ذکر امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا اور عزا، اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ سب عزاداری میں آتا ہے
اس کی اتنی اہمیت ہے کہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا یوم الحسین اقرا جفوننا و اسبلا دموعنا، کہ امام حسین علیہ السلام کا جو غم ہے وہ ہم پر ایسا طاری ہے کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا کلام ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی بے خطیب شک، کی خطابت نہیں ہے، بلکہ معصوم کا کلام ہے۔ معصوم کا ذرا قول ہے۔ سوچیے گریے کی کتنا ضرورت ہے کہ امام نے کہا اخرا جفوننا، اخرا ان پلکوں کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے اتنا گریا کیا کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں تک زخمی ہو گئی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا، کہ ہمارے آنسو نہیں بہ رہے ہیں بلکہ آنسو کا سیلاب جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی عزاداری میں گریہ بہت اہمیت ہے۔ بے شک، جیسا کہ صادق آل محمد علیہ السلام نے اپنے صحابی مسمع سے پوچھا کہ کیا تو میرے جد حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے اپنے گھر میں؟ تو اس نے کہا مولا میں کرتا ہوں۔ امام نے کہا افتجزا، امام نے یہ نہیں کہا افتب کا، کیا تو روتا ہے یا نہیں، بلکہ امام نے کہا افتجزا، تو بے قرار ہو کر روتا ہے، فریاد کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا مولا جب آپ کے جد کا ذکر آتا ہے تو میں ایسے روتا ہوں کہ میں نہ کسی سے بات کر پاتا ہوں اور نہ مجھے اپنے کھانے اور رہنے کا ہوش ہوتا ہے۔ امام کا جملہ ہے، اس وقت امام نے کہا اگر تو ایسے روتا ہے میرے جد پر تو اطمینان رکھ، جب ملک الموت تیرے پاس آئے گا تو وہ تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا۔ یہ ہے عزاداری کی اہمیت۔ بے شک، یعنی ہم نے اس عزاداری کو زندہ نہیں رکھا بلکہ یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ بے شک، بے شک، تو جتنی بھی حکمتی انسان چاہتا ہے بہتر ہے کہ انسان اسی آب حیات سے پانی پیے، بے شک، اور جتنا تذکرہ کر سکتا ہے، جتنا اس کو منا سکتا ہے اس کو منائے۔ بے شک، بے لیکن شک، اس عزاداری کا اصل ہدف اس کے مقصد کو باقی رکھنا ہے، اس کے مقصد کو زندہ رکھنا ہے، کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ اگر ہم سب کریں اور وہ مقصد کھو جائے تو پھر کون اس مقصد کو یاد کروائے گا جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر صرف چند دن کا نہیں تھا۔ سامنے والوں نے یعنی جو امام کے مقابل تھے انہوں نے جو پلاننگ کی تھی جس کی وجہ سے امام کے مقابلے میں آئے تھے وہ 50 یا 60 سالہ پلاننگ تھی، اس سے زیادہ کی نہیں تھی۔ یعنی وہ جو خواہشات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے امام کو روکا تھا وہ کیا تھا؟ حکومت تھی، دولت تھی، شہرری کی، گندم تھی، مگر وہ بھول گئے کہ جس کو انہوں نے روکا ہے وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ اس نے جو پلاننگ کی ہے وہ 60 سالہ نہیں ہے، 100 سال کی نہیں ہے، 1000 سال کی نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے جو پلاننگ کی تھی وہ قیامت تک کی تھی، بلکہ وہ قیامت پر بھی نہیں رکی، یوں کہیں جب تک وجود خدا ہے، جب تک بقا ہے تب تک حسین ہے۔ تو سبحان اس اللہ، عزاداری کو اور اس کے مقصد کو باقی رکھنا یہ عزادار کا فریضہ ہے۔ اور عزاداری امام حسین علیہ السلام ہونا یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، جی جی، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس مقام کے لیے ترستے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی۔ لہٰذا ایک عزادار کو چاہیے کہ وہ اپنے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم جیسے گنہگار عزادار ہونے کا فریضہ تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال کوشش تو کر سکتے ہیں کہ عزاداری میں عزادار ہر وہ کام چھوڑ دیتا ہے جو سبب زینت ہو، اور ہر وہ روش اپناتا ہے جس سے غمزدہ ہونے کا اظہار ہو۔ لہٰذا اس غم حسین میں لباس بھی سادہ ہونے چاہیے، کیونکہ صرف کالا رنگ غمگین ہونے کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اس کی کیفیت بھی سادی ہونی چاہیے، اس کا ماڈل بھی سادہ ہونا چاہیے۔ بے شک، ایسا نہ ہو کہ صرف کاٹنے کپڑے پہن کر مطمئن ہو جائیں، اس کے ڈیزائن روز چینج ہوں، روز نئے کالے رنگ کے کپڑے پہن کر جائیں، نہیں، بلکہ غمزدہ کی کیفیت ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر کسی کے گھر میں جنازہ رکھا ہو، سیون نہ ہوا ہو، چہلم نہ ہوا ہو، تو بیٹے اور بیٹیاں، بھائی، خاندان کے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ انہیں اپنے
میں لباس کا ہوش و حواس نہیں ہوتا، لہٰذا اس ایام ازا میں خالی کالے رنگ کے کپڑے ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ لباس سے سادگی بھی ضروری ہے۔ عزاداروں، لباس کا رنگ اگر اڑ گیا ہے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ خالی کالے کپڑے غمزدہ ہونے کا اظہار نہیں ہے۔ کالے کپڑے تو آج کل فنکشن میں بھی پہنے جاتے ہیں، شادیوں میں بھی پہنے جاتے ہیں۔ خدا بے نہ شک کرے کہ ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ والے کہیں کہ ہمارے یہاں آج کل آمد و رفت بڑھ جاتی ہے۔ یہ عزاداری کی تیاری نہیں ہے۔ اللہ نے ملائکہ نازل کیے ہیں امام حسین علیہ السلام کو غم کو منانے کے لیے، تو یہ غم حسین اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے جس کی قدر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت 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 شکریہ خواہر، آپ نے میرے تینوں سوال کا اتنا پیارا جواب دیا ہے، اور مجھے امید ہے ہمارے سامعین کو بہت سیکھنے کو ملا ہوگا، اور میں پروردگار عالم سے دعا بھی کروں گی کہ پروردگار عالم جو بھی اس میسج کو سنے، میں